اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، سود کو اللہ مٹاتے ہیں۔ جب انسان سودی کاروبار کرتا ہے تو شروع میں تو نظر آتا ہے کہ بھئی پیسہ آ رہا ہے، سود پر اس نے قرضہ لیا اور اپنا کاروبار اس نے شروع کیا اور اس کو بڑا اچھا لگا کہ جی مجھے اتنے پیسے مل گئے۔ تو سود سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود کو اللہ مٹاتا ہے، اور صدقے کو اللہ تعالیٰ، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ نظر تو یہ آتا ہے ایک آدمی کے پاس 100 روپے تھے، اس نے 5 روپے صدقہ کیے تو 95 رہ گئے، کم ہو گئے، اور سود پر اس نے 100 روپے دیے اور 105 لے لیے تو بڑھ گئے۔ نظر یہ آتا ہے، مگر اللہ تعالی شانہ کیا فرماتے ہیں کہ سود سے مال گھٹ جاتا ہے۔ انجام کار جب آدمی سود لیتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا سارا مال ڈوب جاتا ہے۔ اور صدقہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں۔ ما نقصت صدقۃ من مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ نظر آتا ہے کہ کم ہو رہا ہے لیکن کم نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، اس کا مال ساحل سمندر پر پڑا ہوا تھا، اور پانی آیا اور اس نے اس کا مال ڈبو دیا، مال اس کا ڈوب گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی وہ مال ڈوب جائے گا۔ مال، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ہوگا وہ مال خطرے میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور اس 1 لاکھ روپے میں 2500 روپے زکوٰۃ کے ہیں، اللہ کے نام پر اس کو دینے چاہیے، مگر اس نے اللہ کے نام پر نہیں دیا تو یہ جو 97.5 روپے ہیں یہ خطرے میں ہے۔ جب تک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا باقی مال خطرے میں رہتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ہندوستان میں پہلے زمانے کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی، اور ایک انگریز تھا، اس کی زمینیں تھیں، اس نے ایک مسلمان کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ بھی تم چوکیداری کرتے رہنا۔ تو وہ اپنے دفتر میں، آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ مسلمان چوکیدار آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے کھیت میں آگ لگ گئی ہے، باغ آپ کا جل رہا ہے۔ اس نے کہا میرا باغ نہیں جل سکتا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد وہ پھر آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا باغ جل جائے گا۔ اس نے کہا میرا باغ نہیں جلے گا۔ تیسری مرتبہ وہ مسلمان آیا اور اس مسلمان نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اڑوس پڑوس میں آگ لگی ہوئی تھی، جب آگ آپ کے باغ کے قریب آئی تو آگ بجھ گئی اور آپ کا باغ باقی رہ گیا۔ تو میں جب آ رہا تھا تو میرا ذہن یہ تھا کہ جب اڑوس پڑوس میں آگ لگی ہے تو آپ کے باغ میں بھی آگ لگے گی، اس لیے میں بتانے کے لیے آیا تھا کہ آپ مجھے یہ نہیں کہیں کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ آپ کو بڑا یقین تھا کہ میرا باغ نہیں جل سکتا، اس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو اس انگریز نے ایک بات بتائی کہ میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن مسلمانوں کے نبی کی باتیں میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں، مسلمانوں کی نبی کی باتوں کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں کے نبی نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی اپنے مال سے صدقہ دیتا رہے گا اس کے مال میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو میں جیسے اللہ مسلمانوں کے نبی نے بتایا کہ اپنی پیداوار میں سے 10%، اگر 100 من کی پیداوار ہے تو 10 من اللہ کے نام پر ہے، 90 من آدمی کے، 10 من اللہ کے نام پر۔ اگر ایک درخت ہے، اس درخت میں 10 من پھل ہے تو 1 من پھل اللہ کے نام پہ۔ اب جتنی بھی ہمارے یہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، آم کے درخت ہے یا خربوزہ ہے یا جو بھی پھل ہے، گندم ہے، چاول ہے، اس کی لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کو عشر کہتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، باغوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ باغ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو
انگریز کا یہ یقین تھا کہ میں مسلمانوں کے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر دنیا میں زندگی گزاروں گا تو میں نقصان سے بچ جاؤں گا. اور حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے. ایک شخص تھا, وہ جا رہا تھا. یہ ساری باتیں میں اس پہ سنا رہا ہوں کہ جب آدمی ایمانداری سے کام کرے, صحیح طریقے سے کام کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر نقصان سے بچاتے ہیں, ہر پریشانی سے اللہ اس کو بچاتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا راستے میں, اس نے دیکھا کہ بادلوں میں آواز آئی, اسقی حدیقۃ فلان, جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جاؤ اور فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچا دو, وہاں جاؤ اور فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچا دو. تو اس نے کہا, میں نے جب یہ سنا تو میں حیران ہوا کہ بادلوں میں سے آواز آ رہی ہے, اور میں نے دیکھا کہ بادل چلے اور ایک پہاڑی کے اوپر بادل برسے, اور اس پہاڑ سے پانی, جب پہاڑ پہ پانی برستا ہے تو نیچے آتا ہے. نیچے نشیب میں ایک نالا تھا, اس نالے کے اندر وہ پانی چلنے لگا. آگے میں نے جا کے دیکھا کہ ایک شخص کے باغ میں وہ نالا پہنچا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کا باغ ہے. وہ اپنے باغ میں پانی آگے پیچھے کر رہا ہے اور اپنے پودوں کو پانی دے رہا ہے. میں گیا اس شخص کے پاس اور اس کو کہا کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے مجھے وہی نام بتایا جو نام میں نے بادلوں میں سنا تھا. اس نے وہی نام بتایا. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو اس آدمی کا نام بادلوں میں فرشتے کیسے لے رہے تھے کہ جاؤ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. اس سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ جو اس باغ میں پھل آئے گا اس پھل کے میں 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ میں اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں. باغ کے اندر اگر 100 روپے کا پھل آتا ہے تو 33 روپے کے پھل اللہ کے ہیں, وہ میں نہیں کھاتا ہوں, وہ غریبوں میں, مسکینوں میں, بیواؤں میں, ایسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. اور باقی جو بچتا ہے اس میں سے جو 66% بچتا ہے اس میں سے جو باغ کی مزدوری وغیرہ ہے اس پہ لگاتا ہوں, جو اس سے بچ جاتا ہے وہ کھاتا ہوں, وہ کھا لیتا ہوں. 33% میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں, تو میرے باغ میں, میرے پھلوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے. جب انسان اللہ کے ساتھ سچا ہوگا نا تو اللہ بھی اس کا خیال رکھیں گے, چاہے کافر کیوں نہ ہو. میں نے آپ کو کافر کا قصہ سنا دیا کہ وہ کافر تھا مگر اس کا یہ یقین تھا کہ مسلمانوں کی اللہ کی بات صحیح ہے, سچ ہے, تو وہ اپنے مال کی مسلمانوں کے طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتا تھا. تو کافر ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اس کے مال کی حفاظت کی. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ضابطے, دنیا تو دارالاسباب ہے. اگر انسان کافر سچ بولے گا تو اس کو نفع ہوگا, مسلمان جھوٹ بولے گا تو مسلمان کو نقصان ہوگا. مسلمان کو نقصان جھوٹ کی وجہ, اسلام کی وجہ سے نہیں ہوگا. کافر کو نقصان کفر کی وجہ سے دنیا میں نہیں ہوگا, آخرت میں تو کافر کے لیے جہنم ہے. دنیا میں اگر کافر سچ بولے گا وہ آگے بڑھے گا, مسلمان جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا, پیچھے جائے گا. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مبارک ایک شخص تھا, وہ باغ کے اندر مالی تھا, مالک نے اس کو مالی بنا کے رکھا ہوا تھا, وہ پھلوں کی نگرانی کرتا تھا, حفاظت کرتا تھا. ایک دن مالک آیا, اس نے مبارک سے کہا کہ مبارک یہ کسی درخت کے انار کو توڑ کر لے آؤ اور اس سے جوس بناؤ, میں اس جوس کو پینا چاہتا ہوں. تو وہ جوس لے کر آیا تو انار جو تھا وہ کھٹا تھا. تو وہ اس نے اپنے مالی سے کہا, مبارک سے, کہ بھئی جاؤ کسی دوسرے درخت کا انار لے کر آؤ. وہ گیا اور دوسرے درخت کا وہ انار لے کر آ گیا. دوسرے درخت کا انار لے کر آیا تو وہ انار بھی کھٹا. اس نے کہا بھئی کسی اور درخت کا لے کر آؤ. تینوں درختوں کے انار کھٹے. تو وہ ناراض ہوا اور اپنے مالی سے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو, تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا باغ میں کام کرتے ہوئے, تمہیں یہی پتہ نہیں کہ اس باغ میں کون سے درخت کا انار میٹھا ہے, کون سے کا کھٹا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے انار کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے یا انار کی حفاظت کے لیے رکھا ہے؟ میں تو آپ کو حفاظت کے لیے رکھا ہے. کہنے لگے آج تک اس باغ کے انار کا ایک دانہ میں نے منہ میں نہیں چکا ہے. میں چور نہیں ہوں, میں سچا ہوں. میں آپ نے مجھے باغ کی حفاظت کا کام حوالے کیا وہ کر رہا ہوں, کھاتا نہیں ہوں انار. مجھے کیا پتا کہ کون سے درخت کا انار میٹھا ہے, کون سے کا کھٹا ہے. تو وہ مالک بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑا ایماندار آدمی ہے, اتنے عرصے سے باغ میں ہے اور اس کو
کسی ایک درخت کا اس نے ایک انار بھی نہیں کھایا ہے. اس نے کہا بہت اچھا. گھر آیا, اگلے دن گھر والوں سے مشورہ کیا کہ بھئی یہ تو بڑا ایماندار آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, اس کو بھائی گھر کے اندر خدمت کا کام دیتے ہیں. باغ کا کام تو بہت مشکل ہے, وہ کوئی بھی کر لے گا. باغ کے لیے کوئی دوسرا مالی رکھ لیا اور اس کو اپنے گھر بلا لیا. اب دیکھیں اس کے کام میں برکت ہو گئی, گھر کے کام میں آسانی ہے. باغ کے اندر تو گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہے, دور ہے. اب شہر کے اندر گھر کے اندر آرام اس کو ملا. یہ کیوں ملا؟ ایمانداری کی وجہ سے. ایمانداری کی وجہ سے, سچا ہونے کی وجہ سے, اپنے کام کے ساتھ صحیح ہونے کی وجہ سے اس کو یہ انعام ملا. ایمانداری انسان کو آگے بڑھا دیتی ہے. خیر, اب یہ رہ رہا ہے. ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کا مالک بڑا پریشان ہے, تو مبارک نے پوچھا کہ جی مالک آپ کیوں پریشان؟ اس نے کہا کہ بھئی چھوڑ دو, تم اپنا کام رکھو. ان کا نہیں, مسلمان تو ہمدرد ہوتا ہے, خیر خواہ ہوتا ہے. مسلمان کے دل میں ہر ایک کے لیے ہمدردی, خیر خواہی, بھلائی ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے میں شہر کا بڑا مالدار آدمی ہوں, بہت پیسے ہیں میرے پاس, اور میری بیٹی کے رشتے کا وقت آ گیا ہے. اب میں بہت سارے رشتے آ رہے ہیں, میں کس کو رشتہ دوں؟ میں سوچ فکر میں لگا ہوا ہوں کہ رشتہ کس کو دوں. تو اس نے کہا یہ تو بہت آسان بات ہے, اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر آپ نے پہلے آپ یہ طے کریں کہ آپ نے کس کے طریقے پہ شادی کرنی ہے. اگر یہودیوں کے طریقے پہ شادی کرنی ہے تو یہودی پیسے کو دیکھ کے شادی کرتے تھے. جو لڑکا سب سے زیادہ مالدار ہو, جس کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہو, جائیدادیں بہت زیادہ ہو, اس لڑکے کو اپنی بچی دے دو. یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. اور عیسائیوں کے طریقے پہ شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ عیسائی حسن و جمال کو, خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. جو خوبصورت لڑکا ہو اس سے شادی کرا دو اپنی بچی کی. اور اگر مشرکوں اور کافروں کے طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہو, کافروں کا طریقہ کیا ہے کہ سردار کا بیٹا ہو, کوئی ایم این اے کا بیٹا ہو, کسی بڑے آدمی کا, مشہور آدمی کا بیٹا ہو, اس سے نکاح کرتے تھے. یہ سردار کا بیٹا ہے تو آپ یہ کرو. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنی بچی ایماندار آدمی کو دے دو, نیک آدمی کو دے دو, سچے آدمی کو دے دو, اچھے اخلاق والے آدمی کو دے دو. اس نے بات اس کی سمجھ میں آ گئی. اس نے بیوی سے کہا کہ بات یہ ہے کہ بچی کا رشتے کا وقت آیا ہوا ہے, رشتے بہت آ رہے ہیں, لیکن یہ جو ہمارا غلام ہے, مزدور ہے, اس نے جو بات کی ہے وہ تو مجھے تو سب سے اچھے اخلاق والا یہ لگ رہا ہے, یہ ایماندار ہے. جس آدمی نے باغ کے درخت کے ساتھ خیانت نہیں کی اور ایک انار کا دانہ اس نے منہ میں نہیں رکھا کہ یہ چوری ہو جائے گی, یہ غلطی ہو جائے گی, یہ نقصان ہو جائے گا, اور وہ ہمیشہ اس نے باغ کی حفاظت کی ہے. ہم نہیں تھے مگر اللہ کا خوف اور ڈر اس میں تھا, وہ باغ کی حفاظت کر رہا تھا. بچی اس کو دینی چاہیے. بیوی نے کہا کہ ہم بیٹی اس کو تو دے دیں گے لیکن ہماری ناک کٹ جائے گی, لوگ کہیں گے دیکھو نوکر آدمی ہے, غریب آدمی ہے, مزدور آدمی ہے, اس کو بیٹی دے دی. تو شوہر نے کہا دیکھو بات یہ کہ ہمیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ایک آدمی ہماری بیٹی کا خیال رکھتا ہے, ایماندار ہے, جو انار کے دانے میں خیانت نہیں کرتا, ہماری بیٹی کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا, ہماری بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, اس کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرے گا, اس کو مارے گا نہیں, تنگ نہیں کرے گا, ستائے گا نہیں. ہمیں تو ایسا آدمی چاہیے. بیوی مان گئی, نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے مالی کو, جو مبارک جس کا نام تھا, اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام عبداللہ رکھا, ایک کا نام عبد الرحمن رکھا. اور کچھ عرصے کے بعد وہ جو اس کا باغ جو مالک تھا, اس کا جو باغ کا مالک تھا اور جو اس کا مالک تھا وہ مر گیا. اس کی ساری دولت اس مبارک کو مل گئی. آپ دیکھیں کہ مبارک کو وہ ساری دولت ملی, اس کی شادی بھی ہو گئی, اور اس کا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کو دے دیا. کس وجہ سے؟ ایمانداری کی وجہ سے, اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور سب سے بڑی بات کیا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 بیٹے تھے, عبداللہ اور عبد الرحمن, یہ اس زمانے میں انہوں نے حدیثیں پڑھی, اور جس میں سے عبداللہ بن مبارک ایک محدث ہے. یہ وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنے اور امام بخاری کے استادوں کے استاد بنے. آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سناتے ہیں, اور اس حدیث میں اپنا نام, اپنے استاد کا نام, پھر عبداللہ بن مبارک کا نام, پھر اور
محدثین کا نام لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث لے جاتے ہیں. اس باغ کے مالی کے بیٹے کا نام حضور کے نام کے ساتھ آ گیا اور ہمیشہ سے وہ نام زندہ ہے. سچ ایسی چیز ہے, سچائی ایسی چیز ہے, امانت داری ایسی چیز ہے. آدمی جھوٹ سے بچے, دھوکے سے بچے. شیطان آدمی کو کیا کہتا ہے؟ جھوٹ بولو گے بچ جاؤ گے. یہ شیطان کی بات ہے. آپ کو ایک اور قصہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں تھے اور وہاں رہتے تھے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے شہر میں, تو دیکھا کہ ایک فرعونی جو تھا وہ بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا. اس نے کہا کہ موسیٰ آپ دیکھیں یہ مجھ سے زیادتی کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کو ہٹانے کے لیے ایسے ہاتھ کیا, وہ اس ہاتھ سے مر گیا. وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام اس کو مارنا نہیں چاہ رہے تھے, جیسے دو آدمیوں کی لڑائی ہو تو چھڑانے کے لیے ہاتھ ایسے کیا, وہ مر گیا. اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. اگلے دن کیا ہوا کہ وہی بنی اسرائیلی جو تھا, جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا, وہ پھر کسی فرعونی کے ساتھ لڑ رہا تھا, دوبارہ لڑ رہا تھا. اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ موسیٰ آپ میری مدد فرمائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو. اس جو فرعونی تھا اس کو بتانے, پیچھے ہٹانے کے لیے, اس بنی اسرائیلی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تم کل بھی لڑ رہے تھے اور آج بھی لڑ رہے ہو. تو وہ بنی اسرائیلی یہ سمجھا کہ کل موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو قتل کیا, آج مجھے ماریں گے. اس نے فوراً کہہ دیا کہ اچھا اے موسیٰ, آپ نے کل جو ہے ایک فرعونی کو قتل کیا, آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنا آدمی جو تھا. فرعونی نے جب یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گیا کہ اچھا یہ پتہ چلا ہے کہ کل کے جو قاتل ہے وہ موسیٰ علیہ السلام. اس نے جا کے فرعون کو بتا دیا. وہی جو بنی اسرائیلی تھا جس کی خیرخواہی ہمدردی کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, اسی نے موسیٰ علیہ السلام کو پھنسا دیا. وہاں جا کے اس نے فرعون کو بتایا. فرعون نے پولیس والوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لے کر آؤ, ان کو ہم قتل کریں گے, انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا. اللہ کی طرف سے جب کسی کام میں مدد ہوتی ہے تو ایک آدمی تھا جو فرعون کے دربار میں ساری باتیں دیکھ رہا تھا. وہ جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ, فرعون آپ کے قتل کی تدبیریں کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے چل پڑے اور مدین تشریف لے گئے. مصر سے غزہ آئے اور غزہ سے پھر موسیٰ علیہ السلام مدین آ گئے. یہ اردن اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, اردن ہے, مدین جو ہے وہ اردن میں. وہاں آئے تو دیکھا ایک جگہ پہ بچیاں ہیں اور وہ بچیاں بکریوں کو روکے ہوئے ہیں اور باقی لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. ان سے پوچھا کیا بات ہے. وہ کہنے لگی کہ یہ رش ہے, ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں اور وہ کام نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں, مجبوراً ہم آتی ہیں, ہم بچیاں ہیں. جب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم پلاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ کنواں ہم نے دیکھا ہے, مدین گئے تو ہم نے دیکھا وہ کنویں پہ پتھر پڑا ہوا تھا, جو ایک روایت میں آتا ہے 10 آدمی اور ایک روایت میں 40 آدمی اس کو ہلاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس کو ہلا کے ادھر رکھ دیا اور ان بکریوں کو پانی پلایا. بچیاں چلی گئیں. جب جلدی واپس آ گئی تو باپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے. کہنے لگے کہ ایک مسافر شخص آیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ سے دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ میں آپ کا محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں, مسافر ہوں, پردیسی ہوں, کوئی ساتھی نہیں ہے, کھانا پینا نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, میرا کیا بنے گا, اللہ آپ کا محتاج ہوں, آپ میری ضرورت پوری فرمائیں. اللہ سے دعا مانگی, بیٹھ گئے وہاں درخت کے ساتھ. ایک بچی آئی اور اس نے تو یہ جو بچیاں تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. انہوں نے جا کے ابا کو قصہ سنایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اس شخص کو بلاؤ. لے کر آ گئے. لے کر جب آئے تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان یہ آدمی نیک ہے اور بڑا طاقتور ہے, امانت دار ہے, سچا ہے, حیا والا ہے, آپ اس کو اپنا مزدور رکھ لیں, یہ آپ کے لیے بکریاں چرائے گا, ہم اس بکریوں کے چرانے کے کام سے ہمیں آرام ملے گا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلا کہ یہ نیک ہے اور سچا ہے. انہوں نے کہا کہ نیک, یہ قوت والا تو ایسا ہے کہ انہوں نے کنویں سے وہ پتھر جو 10 آدمی ہٹاتے تھے اکیلے ہٹایا ہے.
اور جب ہم واپس آ رہے تھے، جب یہ جو کنواں ہے یہ نیچے ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر ایسے اوپر ہے، جب آدمی اوپر جاتا ہے تو اس کے کپڑے جو ہے وہ ہوا سے ہلتے ہیں. تو اس شخص نے مجھے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ آگے نہیں چلو، آپ خاتون و عورت ہو، میں آگے دیکھوں گا تو میری نظر آپ کے کپڑوں پر اور آپ کے جسم پر پڑے گی، آپ پیچھے رہو. حیا کی وجہ سے ان سے کہا آپ پیچھے رہو، میں آگے میں چلوں گا، آپ پیچھے، اور باتیں بھی نہیں کرنا میرے سے. جہاں کہیں راستہ مڑنے کا موقع آئے تو اس طرف ایک پتھر پھینک دینا، میں سمجھوں گا کہ مجھے اس طرف جانا ہے. میرے سے باتیں بھی نہیں کرنا، چونکہ کسی عورت سے، نامحرم عورت سے باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. تو اس بچی نے سارا قصہ سنایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کا داماد بنا دیا، نبی نے اپنی بیٹی دے دی، اور نبی کے صحبت میں 10 سال رہے. اللہ نے مکان بھی دیا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا روٹی کپڑا مکان. اللہ تعالیٰ نے ساری ضرورتیں موسیٰ علیہ السلام کی پوری کر دی. کس چیز پر؟ خدمت پر. اور اس بچی سے یہ بھی نہیں کہا کہ میں مسافر ہوں، غریب آدمی ہوں، پردیسی ہوں، باہر سے آیا ہوں، کھانے پینے کا کیا ہوگا، مجھے چلو کھانا تو کھلا دو. اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی. اور حیا تھی، موسیٰ علیہ السلام حیا والے تھے. بچی سے کہا پیچھے چلو، آگے نہیں چلو، اور اس بچی سے کہا کہ میرے سے باتیں بھی نہیں کرنا. دیکھو، حیا، ایمانداری، سچائی، خدمت، اخلاص، خلوص اور اچھا ہونا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلات ختم کر دیتے ہیں. شیطان کیا کہتا ہے؟ جھوٹ بولو، دھوکہ دو، رشوت لو، کام چوری کرو.